جواد احمد، جواد احمد، جواد احمد، جواد احمد، جواد احمد۔ ہم محنت کش جگ والوں سے جب اپنا حصہ مانگیں گے، ایک کھیت نہیں، ایک دیش نہیں، ہم ساری دنیا مانگیں گے۔ برابری پارٹی میں آنے کے لیے سب سے پہلے غیرت مندی چاہیے۔ امیر کے خلاف کھڑا ہونا ہے کوئی مذاق ہے؟ لیکن جب ہم مل جائیں گے تو آقا آپ ہوں گے۔ یہ بتانگے دو لنگارے ہیں، ہمارا نعرہ ہے۔ ہماری پارٹی کے جب فیصلے ہوں گے، جب ہم حکومت میں آئیں گے تو وہ امیروں کے خلاف ہوں گے، جس طرح آج تک یہ غریبوں کے خلاف فیصلے کرتے آئے ہیں، ہم ان کے خلاف فیصلے کریں گے۔ کھانا، کپڑا، گھر، تحفظ، تعلیم، علاج، روزگار، بجلی، پانی، ٹرانسپورٹ، انصاف اور عزت، ریاست اس کا ذمہ اٹھائے گی۔ اور ریاست کیوں نہیں اٹھا رہی؟ کیونکہ ریاست ہماری نہیں ہے، ریاست جن کی ہے ان کا ذمہ وہ اٹھا رہی ہے۔ ان سب کے گھروں میں یہ سب ہے، امیروں کے گھر میں یہ سب کچھ ہے۔ امیروں کے گھر میں کھانا، کپڑا، گھر، تحفظ، تعلیم، علاج، روزگار، بجلی، پانی، ٹرانسپورٹ، انصاف، عزت سب ہے، کیونکہ ریاست ان کی ہے اور ریاست ان کی ذمہ داری اٹھا رہی ہے۔ صرف ہم نے کسی بھی امیر سے تعلق نہیں رکھا ہوا، ہمارا امیروں سے تعلق ہی نہیں ہے۔ کبھی کسی پارٹی نے کہا یہ میں مڈل کلاس سے ہوں، میں صرف مڈل کلاس اور غریب کے ساتھ کھڑا ہوں گا، امیر کے ساتھ کبھی زندگی میں کھڑا نہیں ہوں گا، جو مرضی ہو جائے امیر کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا۔ آپ سارے میرا طبقہ ہے، مجھے فخر ہے کہ آپ میرا طبقہ ہے۔ عوامی اقتدار کی سیاسی جدوجہد، جمہوری اختیار کی سیاسی جدوجہد، طبقاتی جدوجہد، ہماری تو بس ایک ہے سیاسی جدوجہد، طبقاتی جدوجہد۔ وہ پارلیمنٹ نہیں جا سکتے، وہ ہم جائیں گے۔ پارلیمنٹ کے رستے بند کرنے ہیں، یہ پارلیمنٹ میں نہیں گھس سکتے۔ ووٹ ہی دینا ہے تو ووٹ پھر 500 روپے کا بھیج دیں۔ اگر ان کو پتا چل جائے، ایک تحریک چل پڑے پاکستان میں، امیر غریب کی تحریک، امیر غریب کا الیکشن، جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا، کیونکہ ہم پارلیمنٹ میں ہوں گے۔ برابری پارٹی اسی کا نام ہے۔ برابری پارٹی کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ تحریک ہے۔ اور بھائی کرپٹ تو آپ بھی ہیں، صرف امیر غریب کی لڑائی ہے، یہ کرپشن کی لڑائی نہیں ہے، دھاندلی کی لڑائی نہیں ہے، یہ آرمی کے بوٹ پالش کر کے بعد میں آرمی کو ہی برا بھلا کہنے کی لڑائی نہیں ہے۔ ہمارا آرمی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے سیاسی۔ کیسے سیاست کی گئی عام لوگوں کی؟ آرمی آ کے یا اسٹیبلشمنٹ آ کے یا جج آ کے مجھے نہیں سکھا پڑھا سکتے، میں اپنے والدین سے سیکھا ہوں۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی مجھے آ کے کہہ دے کہ ہم آپ کی سپورٹ دیتے ہیں۔ اس ملک کے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے، جگیردار، سرمایہ مافیا، ان کا داخلہ بند کر دیں، ہم کوئی ووٹ ہی نہ دیں ان کو، اور کہہ دیا کہ عام لوگ کھڑے ہوں گے اور عام لوگ ہی ان کو ووٹ دیں گے، تو کون دے گا امیر کو ووٹ اس وقت؟ غیرت کو، شرم کو، اپنی عزت کو ووٹ دینا ہے، اپنے طبقے کی عزت کو، اپنے طبقے کی۔ ہمیشہ رہے تو ساتھی میرا، یہ بندھن رہے یوں سدا، یہ طاقت تیری، یہ قوت تیری، بڑھے ہے میری یہ دعا، او میرے یار تو میرا پیار، سدا رہے تو سلامت۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو یہاں آنے کے لیے جس نے بھی کہا ہے، ہمارے لیے بڑا اچھا ہے۔ آپ لوگ اتنے سارے، اتنی تعداد میں یہاں موجود ہیں۔ آج کل یہ بڑا رواج ہو گیا ہے، کوئی بھی جلسہ ہو، کہیں بھی لوگوں نے اکٹھا ہونا ہو تو کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو اکٹھا کر ہی لیتے ہیں لوگ، کوئی نہ کوئی طریقہ ہو ہی جاتا۔ کوئی پی ٹی آئی والے کر لیتے ہیں، کوئی مسلم لیگ نون کر لیتی ہے، کبھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کر لیتی ہے۔ لیکن یہ جو لوگ جمع ہوتے ہیں، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ لوگ کیوں آتے ہیں، اور میں ان کو بالکل الزام نہیں دیتا۔ جو لوگ آتے ہیں اگر وہ 500 روپیہ لے کے آ جاتے ہیں، یا اگر وہ کھانا کھانے آ جاتے ہیں، یا اگر وہ
थाने कचहरी के किसी काम में फंसे होते हैं और उनको कहा जाता है कि तुम हमारे साथ आओ हमारे जलसे में तो तुम्हारे काम भी करवा देंगे, या किसी के घर में कोई परेशानियां होती हैं तो लोग कहते हैं कि जी आपकी परेशानियां हम दूर करेंगे, आप बस जलसे में आए। कई दफा तो लोग अपने पूरी फैमिली के शनाख्ती कार्ड जो दे देते हैं और कहते हैं जी शनाख्ती कार्ड सारे के सारे आपको दे देते हैं, आप वोट जिस मर्जी को डालें, पैसे हमें इतने दे दें सिर्फ। अच्छा, मैं उन लोगों को बिल्कुल गलत नहीं समझता, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी गुर्बत है, इतनी परेशानियां हैं, इतनी मुसीबतें हैं कि लोग अगर अपना वोट बेचते भी हैं या जलसे में आने के पैसे लेते हैं तो मैं किसी को इल्जाम नहीं देता, लेकिन मैं उनको इल्जाम जरूर देता हूं जो इस तरह के हथकंडों के साथ लोगों को जलसों में लेके आते हैं। वो लोग जो हैं वो इस मुल्क के बड़े जालिम लोग हैं, वो पैसा लगाते हैं, पैसा पैसे को खींचता है, वो कारोबार करते हैं सियासत में, सियासत उनके लिए कारोबार है। वो गरीबों को पैसे देते हैं, गरीबों को पैसे चाहिए, उनको ताकत चाहिए तो वो ताकत ले लेते हैं। गरीब अपना वोट दे के उनको ताकत दे देता है और खुद जो है 5 साल वो सिसक सिसक के जिंदगी जीता है। ये बार बार होता रहता है। हर 5 साल के बाद वही लोग फिर आ जाते हैं, आके कहते हैं हमें वोट दे दो। अब जो सवाल पैदा होता है यहाँ पे, जो मेरे ज़हन में तो जब मैं छोटा सा था उस वक्त से था, आपके ज़हन में भी आता होगा कि लोग फिर क्यों जाते हैं, लोग पैसे लेके क्यों जाते हैं, लोग सिर्फ थाने कचहरी के छोटे छोटे कामों के लिए क्यों चले जाते हैं, वो कोई बड़े किसी नारे पे क्यों नहीं जाते कि सबको बराबर समझा जाएगा, सबके लिए महंगे अस्पताल में मुफ्त इलाज होगा जैसे अमीरों के लिए होता है, सबके लिए तालीम मुफ्त होगी और सबसे अच्छी होगी। ऐसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ पे इमरान खान, नवाज शरीफ और असद जरदारी के बच्चे पढ़ते हैं। मैं सीधा उनकी बात कर रहा हूँ और किसी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इन तीनों की, इनके बच्चे जहाँ पढ़ते हैं। तो लोग इसके लिए क्यों नहीं निकलते, सिर्फ 500 रुपया दे के वोट दे देते हैं, बड़ा छोटा काम करते हैं, इतनी थोड़ी कीमत लगाते हैं अपने वोट की, 500 रुपया वोट ले लो। हालांकि वोट तो बड़ी अमानत होता है आपकी, वोट से आप अपनी किस्मत का फैसला कर रहे होते हैं असल में, क्योंकि जब आप वोट देते हैं किसी को तो वो आपके ऊपर आके आप पे हुकूमत करता है, फिर तो आपको तो बड़ा सोच समझ के वोट देना चाहिए ना। लेकिन फिर भी लोग देते हैं, तो क्यों देते हैं लोग, उसकी बड़ी आसान वजह है जो मुझे बड़ी जल्दी समझ आ गई। मैं उस बात को बताऊंगा कि मुझे क्यों समझ आ गई जल्दी, आपको भी आ जाएगी या आती होगी शायद, आप तो गुजरते हैं इन हालात से। उसकी वजह आसान ये है कि लोगों को पता होता है कि 5 साल बाद इन लोगों ने दोबारा आना है, फिर हमसे वोट मांगना है। हम खुद तो इलेक्शन लड़ नहीं सकते, हम खुद तो कुछ कर नहीं सकते सियासत तो हमारी पहुंच से बाहर है। हम आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, मेहनत कश हैं, हमने कौन सी सियासत करनी है, ये तो बड़े बड़े लोगों का काम है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जब हम सियासत कर ही नहीं सकते तो जो लोग हैं इन्हीं को वोट दे दो। और ये भी हमें पता है कि इन्होंने देना तो हमें कुछ है नहीं, 5 साल बाद कुछ नहीं मिलना, हमें किसी ने कुछ नहीं देना। बार बार हम देख रहे हैं, हमने इमरान खान के भी 3 साल पौने 4 साल देख लिए, उसके बाद 1.5 साल पीडीएम का भी देख लिया, इमरान खान से पहले नवाज शरीफ का दौर भी देख लिया। नवाज शरीफ तो नहीं थे लेकिन चले शहबाज शरीफ थे, उनसे पहले आसिफ जरदारी का दौर भी देख लिया, उससे पहले परवेज मुशर्रफ का भी देख लिया, परवेज मुशर्रफ से पहले नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो के 2 दौर देख लिए, और उनसे पीछे चले जाएं तो फिर ज़ियाउल हक का देख लिया, ज़ियाउल हक से पहले जाएं तो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का देख लिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी पीछे चले जाएं अयूब खान का देख लिया, अयूब खान से भी पीछे चले जाएं तो फिर पाकिस्तान के अंदर जितने भी मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म जिनको हम कहते हैं, उनसे लेके जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक जितने भी लोग थे वो सारे हमने देख लिए।
تو کسی نے ہمیں کچھ دیا تو ہے نہیں، تو ابھی کون سا دے دینا ہے؟ تو اس لیے ایسے کرو 500 روپے میں ووٹ بھیج دو۔ مجھے بتائیں یہ کوئی غلط بات ہے؟ یہ تو بڑی عقل مندانہ بات ہے، یہ تو عقل مندی والی بات ہے نا۔ جب آپ کو پتا ہو، فرض کریں میں آپ میں سے کسی کو کہتا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، تو آپ کو میں وہاں جا کے جہاں پہ ہم رکیں گے نا، میں آپ کو جنت دوں گا، آپ مانیں گے؟ کوئی دے سکتا ہے جنت انسان؟ تو جب میں آپ کو نہیں مانا، آپ نے اعتبار ہی نہیں کیا، تو اس کے باوجود آپ میرے ساتھ چل پڑے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ نے کہا چلو کچھ تو ملے گا، ہاں جنت تو کوئی نہیں ملنی، کچھ تو ملے گا۔ تو آپ صرف اس لیے ووٹ دیتے ہیں ہم کو، آپ کو پتہ ہی آپ کو کچھ نہیں دیں گے۔ یہ جنت کے وعدے کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن نہ تو یہ آخرت میں کسی کو جنت دے سکتے ہیں، ان کی اتنی اوقات نہیں ہے، اور نہ یہ دنیا میں ہمارے لیے جنت بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے ہیں ہی، کیونکہ یہ لوگ تو ہم میں سے ہیں ہی نہیں، یہ اپنی جنتیں بناتے ہیں۔ یہ جگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، مافیاز ہیں، وڈیرے ہیں، بڑے بڑے پیر و مرشد ہیں، یہ لوگ کیوں ہمیں کچھ دیں گے؟ تو اس لیے لوگ پھر ووٹ بھیج دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر جن ممالک میں بھی ایسے ہوتا ہے، ادھر بڑی بدقسمتی اور بد نصیبی ہوتی ہے۔ وہ یہ ہوتی ہے کہ عام لوگوں کی اپنی ایسی کوئی پارٹی نہیں ہوتی جو وہ خود بنائیں، خود چلائیں، اپنے میں سے ہی لوگوں کو کھڑا کریں الیکشن میں، اور اپنے ہی لوگوں کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں، اپنے طبقے کے۔ یہ بد نصیبی ہوتی ہے اگر ایسی پارٹی نہ ہو۔ پوری دنیا میں بد نصیبی ہوتی ہے، جہاں جہاں پر بھی یہ ہوتا ہے بد نصیبی ہوتی ہے، کیونکہ کبھی بھی کوئی امیر آدمی غریب کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ آپ بھول جائیں، آپ بھول جائیں، یاد رکھیں آج میری بات ایک، اگر آپ نے میرے اس پورے جلسے میں، ہمارے دوستوں نے بھی بات چیت کی ہے، اگر آپ نے کوئی چیز گھر لے کے جانی ہے نا، ایک لائن تو یہ ہے کہ امیر کبھی غریب کے لیے کچھ نہیں کرتا، کبھی نہیں کرے گا۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں کیوں؟ ہو سکتا ہے امیر بڑا اچھا آدمی ہو، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اچھا اور برا جو ہوتا ہے وہ تو وہ اپنے لیے ہے نا، آپ کے لیے وہ اچھا ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو وہ اپنی آخرت کا سامان کر رہا ہے نا، اس نے اپنی آخرت میں تو آپ کو حصے دار نہیں بنانا، تو وہ تو جو کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے، تو نیکی ہم نے کیا کرنی ہے اس کی؟ آپ یہ بتائیں کہ کیا ایک مل کا مالک اپنے مزدور کے لیے نیک ہے یا نہیں ہے؟ وہ نہیں ہے۔ ایک جاگیردار اپنے مزارے کے لیے یا کھیت مزدور کے لیے نیک ہے یا نہیں ہے؟ وہ نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتا تو اس کے نیچے لوگ جو بیچارے مظلوم ہیں، پس رہے ہیں، وہ غربت میں نہ رہ رہے ہوتے۔ تو امیر لوگ اچھے ہیں برے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں تو بس اچھے نہیں ہیں۔ امیر کبھی غریب کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک جاگیردار ہے، ایک بڑا زمیندار ہے، اگر آپ میں بھی کوئی بڑا زمیندار بیٹھا ہے نا، تو ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس کے دشمن نہیں ہیں، ہم اس کی فیملی کی بھی عزت کرتے ہیں، ہم اس کی بھی عزت کرتے ہیں انسان کے طور پہ، لیکن ہم اس کے سیاسی مخالف ہیں۔ وہ یاد کر لیں، آج ہم اعلان کریں اس کے بھی مخالف ہیں، تو یہاں بیٹھا ہے آپ کے اندر۔ ہماری لڑائی امیر غریب کی لڑائی ہے، سیدھی سیدھی۔ امیر کا نمائندہ، امیر کا سیاستدان خود، ہماری اس سے لڑائی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ہماری سے دشمنی نہیں ہے، ہماری سیاسی لڑائی ہے، ہم اس کے سیاسی مخالف ہیں۔ ہم نہیں کہتے کوئی چور ہے، ڈاکو ہے، ہم نہیں کہتے، کون ثبوت لاتا پھرے، ہمیں نہیں فرق پڑتا کون کرپٹ ہے نہیں ہے۔ یہ عمران خان کہتا ہوگا، وہ جو 300 کنال میں خود بھی رہتا ہے، ہمیں نہیں فرق پڑتا۔ وہ کہتا جی نواز شریف ہزاروں کنال میں رہتا ہے، تو میں 300 کنال میں کیوں رہتا ہوں؟ میرے پاس بھی ہزاروں تو ہونے چاہیے۔ وہ 300 کنال میں کون انسان رہ سکتا ہے؟ کوئی انسان رہ سکتا ہے؟ کوئی خدا ٹائپ لوگ ہی رہتے ہیں، نعوذ باللہ۔
خود انسان کہاں رہتا ہے 300 کنال میں یا ہزاروں کنال میں؟ میں تو مانتا ہی نہیں یہ بات. میں تو ایک کنال میں رہتا ہوں یار, بڑی مشکل سے, وہ بھی میں مڈل کلاس کا آدمی ہوں, میرے والدین کے ساتھ میں رہتا تھا, ہماری فیملی تھوڑی بڑی تھی, ایک کنال میں گھر میں رہتے ہیں ہم لاہور میں. اس کے اوپر گھر بنانے کی مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی. کیوں بناؤں؟ کیا کرنا ہے؟ میں نے وائی بیچی تو نہیں کرنی ادھر, تو کرنا کیا ہے؟ اس لیے وہ جو لوگ ہیں جگیردار سرمایہ دار مافیاز, وہ آپ کو کبھی بھی کچھ نہیں دیں گے. ہماری لڑائی ہے ان سے. ایسی پارٹیاں نہیں بنتی. یہ خوش نصیبی ہے کہ یہاں پہ اتنے سارے لوگ آپ کے سامنے جو کھڑے ہوئے ہیں وہی برابری پارٹی بنا رہے ہیں آپ کے لیے. یہ خوش نصیبی ہے. ایسی پارٹیاں نہیں بنتی. امیروں سے ٹکر کوئی نہیں لیتا. یہ جھوٹ بولتے ہیں سارے. یہ کہتے ہیں یہ کرپٹ ہے, یہ امیر آدمی کرپٹ ہے. میں اس کے خلاف ہوں. اور بھائی ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے کرپشن. آپ نے کرپشن سے پیسہ بنایا, آپ نے جائز طریقے سے بنایا, آپ نے جس طرح مرضی بنایا. آپ امیر ہیں نا, امیر ہیں. ہماری آپ سے لڑائی ہے سیاسی, سیدھی سیدھی. امیروں کے ساتھ ہماری سیدھی سیدھی لڑائی ہے. اب امیر کون ہے؟ جو ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں, جو ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں اور سیاست میں موجود ہیں. ہماری ان سے لڑائی ہے. کوئی پارٹی یہ نہیں کہے گی, کیونکہ کہیں نہ کہیں تو لوگوں سے تعلق رکھنا ہوتا ہے نا. مسلم لیگ نون کے خلاف ہے تو چلو پیپلز پارٹی کے امیروں سے تعلق رکھا ہوا ہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے خلاف ہے تو چلو پی ٹی آئی کے امیروں سے تعلق رکھا ہوا ہے. ہم نے کسی بھی امیر سے تعلق نہیں رکھا ہوا. ہمارا امیروں سے تعلق ہی نہیں ہے. ہماری ان سے لڑائی ہے. کبھی کسی پارٹی نے کہا یہ؟ میں مڈل کلاس سے ہوں. میں صرف مڈل کلاس اور غریب کے ساتھ کھڑا ہوں گا جب بھی کھڑا ہوں گا. امیر کے ساتھ کبھی زندگی میں کھڑا نہیں ہوں گا. جو مرضی ہو جائے, امیر کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا. آپ میرا طبقہ ہے. آپ سارے میرا طبقہ ہے. مجھے فخر ہے کہ آپ میرا طبقہ ہے. میں الیکشن بھی نہیں لڑ رہا, کیونکہ الیکشن لڑوں گا لوگ کہیں گے یار اس کو لوگ جانتے ہیں, کروڑوں لوگ اس کو اس ملک میں جانتے ہیں اس کی موسیقی کی وجہ سے. تو اب یہ اس کو بھی شوق ہو گیا ہے. میں نے جی اب وزیر اعظم اس طرح کی چیزیں بننی ہیں. اور میں وہ چیزیں کیسے بن سکتا ہوں جن چیزوں کو میں پسند ہی نہیں کرتا, ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا, تو میں کیوں بنوں گا وہ؟ تو میں نے تو بننا ہی نہیں ہے کچھ, اس لیے الیکشن بھی نہیں لڑ رہا. لیکن آپ لوگ اس لیے الیکشن لڑیں گے کیونکہ آپ کو بھی کوئی نہیں جانتا. آپ کو کبھی بھی کوئی نہیں جانے گا. آپ کے طبقے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا اس ملک میں جب تک آپ کھڑے نہیں ہوں گے. اور آپ کھڑے ہونے کے لیے آپ کے ایک ہی پارٹی آئی ہے پاکستان میں ابھی تک, اس کا نام برابری پارٹی ہے. اگر آپ کھڑے ہوں گے اس کے پلیٹ فارم سے, آپ خود ہی الیکشن لڑیں گے وہاں سے. وہ ہم بتائیں گے الیکشن کیسے لڑیں گے آپ. اور برابری پارٹی ہی آپ کو نمایاں کرے گی. برابری پارٹی کے اندر آ کے ہی آپ بڑے ہوں گے, کیونکہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو آپ کو کبھی کوئی نہیں دے گا. آپ ذرا جائیں کسی پارٹی میں, اسے کہیں ہماری ٹکٹ دے, وہ کہے گا سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں. آپ کو پتا ہے آپ میں سے کوئی الیکشن لڑنے کا سوچ سکتا ہے ایم پی اور ایم ایل اے کا اور جیتنے کا, اس کے اندر جیتنے کا بھی, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ کروڑوں روپیہ لگانا پڑے گا کیونکہ دوسرا بھی کروڑوں روپیہ لگا رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این یا پی پی پی, مطلب پیپلز پارٹی, تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون لیگ, یہ عام کسی نوجوان کو آپ میں سے کوئی بھی کھڑا ہو جائے, کوئی بھی, کوئی عورت, کوئی نوجوان, کوئی لڑکا, کوئی لڑکی, وہ کھڑا ہو جائے کہ جی کہ میں اپنے طبقے کے لیے لڑوں گا الیکشن, میں اپنے برادری میں جاؤں گا, کہوں گا صرف مجھے الیکشن میں ووٹ دینا ہے, کسی کو نہیں دینا. ہم امیروں کے خلاف ہیں, ہم امیروں کے سیاسی مخالف ہیں. میں پھر کہوں گا ہم دشمن نہیں ہیں ان کے, ہم ان کے خاندانوں کی بھی عزت کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ان کے بال بچے خوش رہیں, لیکن ہم ان کے سیاسی مخالف ہیں. ہم ان کا پارلیمنٹ نہیں جانے دیں گے. وہ پارلیمنٹ نہیں جا سکتے, اب وہ ہم جائیں گے. پارلیمنٹ کے رستے بند کرنے ہیں. یہ پارلیمنٹ میں نہیں گھس سکتے, یہ کریں جو مرضی, پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے, یہ ہم چاہتے ہیں. تو آپ میں سے کوئی جائے اگر ان پارٹیوں کے دفتروں میں
اور آپ جا کے کہیں کہ میں تو اپنے طبقے کے لیے کھڑا ہوں گا, میں بہت محنتی ہوں, میں اس پورے علاقے میں کینوسنگ کروں گا, مطلب لوگوں کو جا کے بتاؤں گا کہ پارٹی کیا ہوتی ہے, میں سیاست کیوں کرنا چاہتا ہوں, میں درد رکھتا ہوں لوگوں کا, میں خدمت کروں گا ان کی, تو آپ مجھے ٹکٹ دیں. کیا تحریک انصاف, نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپ کو ٹکٹ دے گی؟ مشکل نہیں, ناممکن, ناممکن. آپ کی پارٹیاں نہیں ہیں یہ جو آپ کو ٹکٹ نہیں دے سکتی, جو آپ کو الیکشن نہیں لگوا سکتی, جو آپ کو پارٹی میں عہدیداری نہیں دے سکتی, وہ آپ کی پارٹیاں کیسے ہوں گی؟ ووٹ ہی دینا ہے تو ووٹ پھر 500 روپے کا بھیج دیں. میں تو خوش ہوں, آپ کو 500 روپیہ تو ملے گا, ویسے تو کچھ بھی نہیں مل رہا 5 سال میں, آج تک نہیں ملا, تو 500 روپے میں ووٹ دے دیں. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ برابری پارٹی ہے, پورے ملک میں اس کی تحریک چلائیں, کہیں کہ یہ امیر غریب کا الیکشن ہوگا, یہ الیکشن جو نا یہ امیر غریب کا ہوگا, نہ یہ نواز شریف کا ہوگا, نہ عمران خان کا, اور نہ آصف زرداری کا, نہ ان کے ایم این اے ایم پیوں کا جو بہت امیر لوگ ہیں. یہ ہوگا امیر غریب کا الیکشن. امیر کے سامنے غریب لڑے گا, عام لوگ لڑیں گے. اب مجھے بتائیں عام لوگ زیادہ ہیں یا خاص لوگ؟ اگر عام لوگوں تک یہ تحریک چلی جائے کہ عام لوگ ہی لڑیں گے الیکشن امیروں کے خلاف, اور عام لوگوں تک یہ تحریک چلی جائے کہ یہ ہونے لگا ہے, تو عام لوگ کس کو ووٹ دیں گے پورے پاکستان میں؟ اگر ان کو پتا ہو کہ ہمارے بندے کھڑے ہوں گے اور امیروں کے خلاف الیکشن لڑیں گے, امیر ہیں صرف 1%, 1 کروڑ بھی نہیں ہوں گے. 1% کا مطلب بنتا ہے اگر 25 کروڑ ہے تو 25 لاکھ ہیں. 25 لاکھ لوگ ایک طرف ہیں اور دوسری طرف 24 کروڑ 75 لاکھ لوگ ہیں. اگر اس ملک میں تحریک چل پڑے اور عام لوگ جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں, جو جاگیروں میں کام کرتے ہیں, جو اداروں میں کام کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے زمیندار ہیں, یہ سارے لوگ, یہ سب کے سب, اگر ان کو پتا چل جائے, ایک تحریک چل پڑے پاکستان میں, امیر غریب کی تحریک, امیر غریب کا الیکشن, امیر غریب کے خلاف لڑنا پڑے گا اس کو, اور غریب ہم کھڑے کریں گے, تو اگر کوئی غیرت مندی کا مظاہرہ کریں ہم لوگ, ہم کوئی شرم کھائیں تھوڑی سی, اپنے طبقے کو طاقتور کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم اپنے لیے اس ملک کے اندر کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا, کیونکہ ہم پارلیمنٹ میں ہوں گے, کوئی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکے گا, ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا. تو اگر ہم یہ کر لیں تو عام لوگ اپنے نمائندوں کو ووٹ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ برابری پارٹی اسی کا نام ہے. برابری پارٹی کوئی پارٹی نہیں ہے, یہ تحریک ہے, یہ ایک تحریک ہے. کبھی کوئی ادھر آپ کے پاس آ کے یہ باتیں نہیں کرے گا, کبھی کوئی آپ کے پاس آ کے یہ نہیں کہے گا کہ میں الیکشن نہیں لڑ رہا, وہ تو آئے ہی گا الیکشن لڑنے کے لیے. کوئی آپ کے پاس آ کے یہ نہیں کہے گا کہ لڑائی امیر غریب کی ہوگی, وہ نہیں کہے گا, وہ کہے گا کرپٹ امیر کے خلاف ہوگی. اور بھائی کرپٹ تو آپ بھی ہیں, سارے ہی کرپٹ ہیں, سارے ہی پیسے بناتے ہیں. پیسے بنانا کوئی آسان کام ہے؟ بڑی کرپشن کرنی پڑتی ہے. تو دیکھیں, یہ امیر غریب کی لڑائی ہے. برابری پارٹی میں شامل ہونا ہے آپ نے, تو سوچ کے ہوں کہ اب کسی مشہور, کسی دولت مند, کسی طاقتور انسان کو ہم نے کچھ نہیں سمجھنا, کیونکہ ہم ان سے زیادہ طاقتور ہیں اگر ہم مل جائیں, کیونکہ ہم 24 کروڑ 75 لاکھ ہیں. اگر ہمیں یہ ادراک ہو جائے کہ ہمارے پاس کتنی پاور ہے, تو یہ 25 لاکھ لوگ کیا کریں گے ہمارا, یہ 25 لاکھ کیا کریں گے؟ تو یہ امیر غریب کی لڑائی ہے, صرف امیر غریب کی لڑائی ہے. یہ کرپشن کی لڑائی نہیں ہے, دھاندلی کی لڑائی نہیں ہے, یہ آرمی کے بوٹ پالش کر کے بعد میں آرمی کو ہی برا بھلا کہنے کی لڑائی نہیں ہے. ہمارا آرمی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے سیاسی. ہمارے پاس وہ آتے بھی ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو سلیوٹ کرتے ہیں آپ کی خدمات پہ, لیکن ہم آپ کا سیاست میں کردار نہیں سمجھتے. بہت اچھے. میرے والدین سیاسیات پڑھاتے تھے,
ذہن میں رکھیں، میں پروفیسروں کی اولاد ہوں، یہ بہت علم والا کام ہے سیاست. پوری دنیا کی تاریخ پڑھنی پڑتی ہے، کہاں پہ کیا ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، کس طرح طریقیں چلی، کس طرح انقلاب آئے، کیسے سیاست کی گئی عام لوگوں کی، یہ پڑھنا پڑتا ہے. یہ پڑھ لکھ کے آیا ہوں میں. آرمی آ کے یا اسٹیبلشمنٹ آ کے یا جج آ کے مجھے نہیں سکھا پڑھا سکتے. میں اپنے والدین سے سیکھا ہوں، میں کتابیں پڑھ کے سیکھا ہوں. تو یہ تو کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ پھر یہ ناممکن ہے کہ کوئی مجھے آ کے کہے کہ ہم آپ کی سپورٹ دیتے ہیں، آپ یہ بن جائیں. ہم نے بننا ہی نہیں کچھ. اس ملک کے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے اور وہ خود نکالیں گے، کوئی کسی کے نہیں کچھ کر سکتا. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس ملک کے تمام کھرب پتی ارب پتی لوگ جتنے بھی ہیں، ان کے پاس جتنا کچھ بھی ہے وہ ان سے واپس لے لیں. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ریاست ہماری، حکومت ہماری، سیاست ہماری، ایوانوں میں ہم بیٹھے ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے پاکستان کی ریاست جو ہے وہ کسی بھی ٹائم پہ آپ کی کوئی بھی پراپرٹی لے سکتی ہے. یہ پاکستان کی ریاست کی آخرکار پراپرٹی ہے. آپ کو تو ملی ہوئی آپ سمجھتے ہیں میری ہے، یہ ہے نہیں، یہ ان کی ہے. اگر قانون پاس ہو جائے کہ واپس لینی تو لے سکتی ہے. اگر عام لوگ آ جائیں تو وہ غریبوں کے خلاف تو نہیں ہوں گے، وہ مڈل کلاس کے خلاف تو نہیں ہوں گے. جو اپنی پارٹی ہے، پارٹی میں بھی وہی لوگ ہیں، انہوں نے اپنے میں سے ایک بندہ کھڑا کیا ہے، اس کو جب مرضی واپس وہ کھینچ سکتے ہیں، کیونکہ پارٹی بڑی ہے، بندے چھوٹے ہیں. میں بھی اس لیے الیکشن نہیں لڑ رہا. پارٹی بڑی ہوگی برابری، لوگ چھوٹے ہوں گے اس کے اندر. یہاں تو بندے بڑے ہوتے ہیں، پارٹیاں چھوٹی ہوتی ہیں. عمران خان جیل میں تو پی ٹی آئی ختم، نواز شریف ملک سے باہر، نون لیگ ختم، آصف زرداری جیل میں، پیپلز پارٹی ختم. یہ کون سی پارٹیاں ہیں؟ اور پارٹیاں بڑی ہونی چاہیے کہ انسان بڑے ہونے چاہیے؟ پارٹیاں بڑی ہونی چاہیے نا. تو یہ تو پارٹیاں ہی نہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، انسان بڑے ہیں. پارٹیاں سب کی ہوتی ہیں، لوگ کچھ نہیں ہوتے اس کے اندر. اس کی ایسی کی تیسی جو پارٹی کی پالیسی کے خلاف جائے گا، یہ عام لوگوں کی پارٹی ہے. وہ امیروں کا کارندہ نہیں بن سکتا، وہ امیروں کا غلام نہیں بن سکتا، امیروں کا خادم نہیں بن سکتا، کیونکہ ساتھ اس کے وہی کھڑے ہوئے سارے، وہ بننے نہیں دیں گے، غداری کرنے نہیں دیں گے. تنظیم بنی ہوئی ہے، منظم پارٹی ہے، مذاق نہیں ہے. تو یہ جو پارٹیاں ہوتی ہیں جب یہ آتی ہیں طاقت میں، تو یہ غریبوں اور مڈل کلاس کے خلاف نہیں جاتی. یہ کس کے خلاف جاتی ہیں؟ یہ کس کے خلاف جاتی ہیں اس طرح کی پارٹیاں؟ مڈل کلاس اور غریبوں کی پارٹی اگر حکومت میں آ جائے تو کس کے خلاف جائے گی؟ ابھی تک جتنی امیر پارٹیاں آ رہی ہیں وہ کس کے خلاف جا رہی ہیں؟ اب آپ کو ذرا سمجھ آئے گی نا. ابھی تک جتنی پارٹیاں حکومتوں میں آئی ہیں وہ امیروں کے خلاف ہیں یا غریبوں کے؟ جی، وہ امیروں کے لیے کچھ کرتی ہیں یا غریبوں کے لیے کرتی ہیں؟ کیونکہ وہ خود امیر ہیں، وہ کیوں کریں گے غریبوں کے لیے کچھ؟ تو اگر عام لوگوں کی پارٹی آ جائے تو وہ کس کے لیے کرے گی؟ تو وہ کس کے خلاف ہوگی؟ لڑائی کس کی ہے؟ لڑائی کس کی ہے؟ لڑائی کس کی ہے؟ جب تک یہ نہیں سمجھو گے نا کہ لڑائی امیر غریب کی ہے، کچھ نہیں ہوگا آپ کے لیے. کچھ نہیں کر سکتے اس ملک میں. لڑائی امیر غریب کی ہے. تو اگر آپ لوگ ابھی بھی یہ نہیں سمجھتے تو پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ جو کر رہے ہو وہ ٹھیک کر رہے ہو. 500 روپیہ دے کے بس گھر جاؤ، کیونکہ آپ کی اتنی ہی اوقات ہے. پھر اس سے بڑی اوقات آپ سمجھتے نہیں کہ آپ کی ہے. تو پھر ٹھیک ہے، پھر 500 روپیہ تو گھر جاؤ. میں نے تو کہا برابری پارٹی تو آپ کو یہ سب کچھ دینا چاہتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ
ہم محنت کش جگ والوں سے جب اپنا حصہ مانگیں گے، ہم محنت کش جگ والوں سے جب اپنا حصہ مانگیں گے، ایک کھیت نہیں، ایک دیس نہیں، ہم ساری دنیا مانگیں گے۔ تو ایک طرف ساری دنیا برابری پارٹی آپ کو دینا چاہ رہی ہے، اور ایک طرف آپ 500 روپے پہ ووٹ دینا چاہ رہے ہیں، 500 روپے مل گیا۔ یہ آپ کی چوائس ہے، یہ آپ کی خواہش ہے، اور یہ آپ کی اوقات بھی ہے، پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ برابری پارٹی میں آنے کے لیے سب سے پہلے غیرت مندی چاہیے۔ امیر کے خلاف کھڑا ہونا ہے کوئی مذاق ہے؟ اور آپ اکیلے اکیلے نہیں کھڑے ہو سکتے، بھول جاؤ، آپ امیر کا کچھ نہیں کر سکتے اکیلے اکیلے، وہ آپ کو اٹھا کے مارے گا، ادھر آپ کو تھانے میں بند کر دے گا، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ آقا ہے آپ کا اکیلا اکیلا، لیکن جب آپ مل جائیں گے تو آقا آپ ہوں گے، اور آپ کو ملا صرف پارٹی سکتی ہے، صرف ایک سیاسی پارٹی عام لوگوں کو ملا سکتی ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ صرف سیاسی پارٹیاں غریبوں کو، مڈل کلاس کو منظم کرتی ہیں اور سیاسی تحریک میں شامل کرتی ہیں، لیکن اسی وقت کرتی ہیں جب وہ خود اس طبقے سے ہوں۔ کبھی کوئی امیر آدمی کس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، یہ وہ لائن ہے جو آپ نے لے کے جانی ہے اپنے ساتھ۔ آپ جس کے ملازم ہیں، آپ فیکٹری میں کس کے ملازم ہیں، مجھے نہیں فرق پڑتا۔ آپ کس کے کھیت میں کام کرتے ہیں، مجھے نہیں فرق پڑتا۔ آپ کس ادارے میں نوکر ہیں، مجھے نہیں فرق پڑتا، آپ اسی طرح رہیں، لیکن سیاست میں نہیں جانے دیں گے ہم اس کو۔ وہ سیاست میں نہیں جا سکتا، وہ سیاست نہیں کرتا، ووٹ نہیں لے سکتا ہمارے سے، کیونکہ اگر ہم نے ووٹ اس کو دیا تو ہمارے دن نہیں پھریں گے، ہم ایسے ہی رہیں گے۔ تو دیکھیں، آپ اپنے آقا کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اپنے مالک کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا اکیلے اکیلے، آپ ساری عمر ظلم سہیں گے۔ صرف ایک طریقہ ہے ان سے لڑنے کا، جمع ہو جاؤ، پارٹی آ گئی ہے۔ ہمارے فیصلے، ہمارے سیاسی فیصلے، ہماری پارٹی کے جب فیصلے ہوں گے، جب ہم حکومت میں آئیں گے تو وہ امیروں کے خلاف ہوں گے، جس طرح آج تک یہ غریبوں کے خلاف فیصلے کرتے آئے ہیں، ہم ان کے خلاف فیصلے کریں گے۔ تو میں یہ پیغام پھیلا دیں ہر جگہ، یہ پیغام میں پھر بتا رہا ہوں، امیر غریب کا جو لڑائی ہے، نہیں یار روک دیں، امیر غریب کی جو لڑائی ہے، یہ جب سے دنیا بنی ہے چل رہی ہے، یہی لڑائی ہے اصل، اور کوئی لڑائی نہیں ہے، اصل لڑائی یہی ہے۔ یہ لوگ آپ کو اس لڑائی کی طرف جانے نہیں دیتے۔ پہلے جنگیں ہوتی تھیں، پہلے ایک دوسرے کو مارتے تھے، ایسا نہیں کرنا، سیاست سے لڑنا، سیاست سے لڑیں گے۔ اب ہمارے پاس پارلیمنٹ موجود ہے، نیشنل اسمبلی ہے، پروونشل اسمبلی ہے، سینٹ ہے، لوکل گورنمنٹ ہے۔ صرف ایک چیز کی کمی ہے، ہم جمع نہیں ہیں، ہم متحد نہیں ہیں، صرف یہ مسئلہ ہے، کیونکہ طبقہ ایک پارٹی کے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہی نہیں ہوا آج تک کوئی، یہ کہہ کے کہ ہم عام لوگ ہیں اور ہم امیروں کے خلاف ہیں، ہم ان کے سیاسی مخالف ہیں، کبھی ہوا نہیں، اس لیے وہ جمع بھی نہیں ہوئے۔ جمع کیسے ہوتے؟ کسی پارٹی نے امیر غریب کے درمیان میں فرق بتایا ہی نہیں۔ تو اس لیے آپ جب بن جائیں گے تو آپ کے علاوہ حکومت کون کرے گا؟ اب ہیں ہی آپ 24 کروڑ 75 لاکھ لوگ جو ہیں، ووٹ تو انہوں نے ہی دینا ہے نا، کہ ووٹ 25 لاکھ نے دینا ہے۔ تو جب آپ نے ووٹ دینا ہے اور اپنے طبقے کو دینا ہے تو حکومت کون بنائے گا؟ صرف آپ جمع نہیں ہوئے، متحد نہیں ہوئے، امیر غریب کے سوال پہ نہیں ہوئے،
امیر غریب کا سوال پورے پاکستان میں ایک ایک گھر میں اس کے ایک ایک کونے میں لے کے جانا ہے. پھر دیکھیے گا پاکستان کتنی تیزی سے عام لوگوں کے لیے بدلتا ہے. آپ کے پاس تعلیم ہوگی, آپ کے پاس علاج ہوگا, آپ کے پاس گھر ہوگا, آپ کے پاس زمین کے اوپر کام کرنے کے ساتھ عزت ہوگی, فیکٹریوں میں کام کرنے کے ساتھ عزت ہوگی. یہ ریاست آپ کی تمام چیزوں کی ذمہ داری اٹھائے گی. کھانا, کپڑا, گھر, تحفظ, تعلیم, علاج, روزگار, بجلی, پانی, ٹرانسپورٹ, انصاف اور عزت, ریاست اس کا ذمہ اٹھائے گی. اور ریاست کیوں نہیں اٹھا رہی؟ کیونکہ ریاست ہماری نہیں ہے. ریاست جن کی ہے ان کا ذمہ وہ اٹھا رہی ہے. ان سب کے گھروں میں یہ سب ہے. امیروں کے گھر میں یہ سب کچھ ہے. امیروں کے گھر میں کھانا, کپڑا, گھر, تحفظ, تعلیم, علاج, روزگار, بجلی, پانی, ٹرانسپورٹ, انصاف, عزت سب ہے. کیونکہ ریاست ان کی ہے اور ریاست ان کی ذمہ داری اٹھا رہی ہے. صرف ہمارے گھر میں نہیں ہے تو کیا؟ کھانا, کپڑا, گھر, تحفظ, تعلیم, علاج, روزگار, بجلی, پانی, ٹرانسپورٹ, انصاف, عزت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ریاست ہماری نہیں ہے اور اس لیے ریاست ہماری ذمہ داری نہیں اٹھا رہی. یہی سیاست ہے. بس برابری پارٹی صرف اس چیز پہ کھڑی ہے. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ لوگ اتنی دیر بیٹھے, میرے طبقے سے آئے ہیں, میری برادری سے آئے ہیں. میں آپ کو سلام کرتا ہوں ساروں کو, دل سے آپ کی عزت کرتا ہوں. یہ کچھ شعر ہیں, یہ میں شعر آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن آپ کو شاید اس سے زیادہ سمجھ آئے گی. یہ میں گا دیتا ہوں. ہماری تو بس ایک ہے سیاسی جد و جہد, ہماری تو بس ایک ہے سیاسی جد و جہد, طبقاتی 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 جد و جہد, طبقاتی 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 جد و جہد. برابری کے لیے سیاسی جد و جہد, برابری کے لیے سیاسی جد و جہد, طبقاتی 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 جد و جہد. ہماری تو بس ایک ہے سیاسی جد و جہد, طبقاتی 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 جد, مل کے طبقاتی 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 جد و جہد. عوامی اقتدار کی سیاسی جد و جہد, جمہوری اختیار کی سیاسی جد و جہد, طبقاتی 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 جد و جہد. ہماری تو بس ایک ہے سیاسی جد و جہد, طبقاتی 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 جد و جہد, طبقاتی 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 جد و جہد. معاشی انقلاب کی سیاسی جد و جہد, سماجی انصاف کی سیاسی جد و جہد, طبقاتی 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 جد و جہد. ہماری تو بس ایک ہے سیاسی جد و جہد, طبقاتی 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 جد و جہد. برابری پارٹی زندہ باد. میرا خیال ہے کہ جب یہ جائے گا نا لوگوں تک موبائل فون سے تو پھر وہ زیادہ یاد کرنے کی ابھی مشکل ہے. تو میں جاتے جاتے ایک ایسی چیز گا دیتا ہوں جو آپ سب کو آتی ہے, سب نے دیکھی ہوئی ہے, سنی ہوئی ہے, اور وہ پاکستان کے لیے ہے. ہم سب لوگ کھڑے ہو کے پہلے ترانہ پڑھیں گے, پھر ہم 2-4 لائن اس کی گائیں گے. سب کھڑے ہو جائیں گے اور میرے ساتھ پڑھیں گے. اور اب کی دفعہ ایسا کوئی نہ ہو جس کی آواز نہ آئے. میں نے ترانوں پہ صدر پاکستان, وزیر اعظم پاکستان, وزیر سارے, فوج کے سربراہ, اس کے علاوہ جج, بڑے بڑے بیوروکریٹ, بڑے بڑے مولوی, ان سب کو میں نے ترانے پہ کھڑا کر کے کہا تھا کہ جی ترانہ پڑھیں ساتھ, کیونکہ ترانے سے کوئی بڑا نہیں ہے. پاک سر زمین شاد باد,
کشور حسین شاد باد مرکز یقین شاد باد پاک سرزمین کا نظام قوم ملک سلطنت پائندہ بابند آباد شاد باد منزل مراد پرچم ستارہ و ہلا ترجمان ماضی شان حال جانے استقبال سایہ خدائے ذوالجلال جب یہ ہو کہ آسمان آ رہے یہ زمین آ رہے چاہے مرضی خدا کی ہو کچھ نہ رہے پر رہے دوستی اور محبت صدا دنیا میں صرف پیار زندہ رہے رہے نہ رہے یہ جیون کبھی بنیے رہے دوستی ہے تیری قسم او یارا میرے جدا ہم نہ ہوں گے کبھی ہمیشہ رہے تو ساتھی میرا یہ بندھن رہے یوں صدا یہ طاقت تیری یہ قوت تیری بڑھے ہے میری یہ دعا او میرے یار تو میرا پیار سدا رہے تو سلامت تیری میری یہ دوستی یوں ہی رہے تا قیامت